سامعین، پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ جس طرح بلوچستان کے معاملات کو دیکھ رہی ہے تو اس میں بہتری کی گنجائش بالکل نہیں ہے۔ جس طرح پنجاب میں انہوں نے ایک ہیرا ڈھونڈا ہے مریم نواز کی صورت میں، اسی طرح سن 2007 میں بلوچستان کے لیے ایک ہیرا تراشا گیا جس کا نام ہے سرفراز بگٹی۔ اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے مری کے اسکول میں، کالج میں تعلیم حاصل کی، اس کے بعد یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہتھے چڑھ گیا۔ یہ نام نہاد ایک نیشنلسٹ ہے، بالکل۔ اس کی قسمت دیکھیے کہ یہ ملک پہلے صوبے کا وزیر داخلہ بنتا ہے سن 2018 تک، پھر کیا ہوتا ہے، اس کو نگران وزیر اعلیٰ بنا دیا جاتا ہے، ادھر سے استعفیٰ دیتا ہے، اس کو الیکشن لڑاتے ہیں، الیکشن کے بعد ان اپوزڈ پیپلز پارٹی بھی، نون لیگ بھی اس کو وزیر داخلہ بنا لیتے ہیں۔ یہ ہے اتنے بڑے صوبے کو چلانے کی آپ سیریس پان دیکھیں کہ ایک آدمی سن 2013 سے لے کر 25 تک داخلہ اور وزیر اعلیٰ کی سیٹوں پہ موج کر رہا ہے۔ خون میں لت پت لاشیں آ رہی ہیں پنجاب کی طرف، لیکن اس کو نہیں ہٹانا، کیوں؟ یہ اپنا بندہ ہے۔ تو کیا آپ پیغام دینا چاہتے ہیں بلوچ کے نوجوانوں کو کہ اگر آپ نے اسمبلی میں بلوچوں کے وہ نمائندے جو حقیقی ہیں ان کو آنے ہی نہیں دینا، تو پھر اس قسم کے جو لوگ ہیں جن کی اپنی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، آپ حد دیکھیں آپ بلوچوں کے ساتھ ظلم کا، کہ کے پی کے کی عوام نے ایمل ولی کو ریجیکٹ کیا تو وہ کہاں سے بن گیا سینیٹر؟ بلوچستان سے۔ کیوں؟ وہاں کے لوگ مر گئے تھے، آپ نے 2-4 لوگوں کو جو آپ کے اپنے ہیں ان کو ٹھپے مار کے ایم پی اے بنایا اور پھر اس کو جتا دیا۔ یہ ہیں وہ نفرت کی دیواریں۔ دوسرا، بلوچ کی جو عوام ہے اگر وہ انصاف کے لیے آئیں تو پاکستان کی کس عدالت میں اپنا مقدمہ پیش کریں؟ بتائیں ذرا، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، کس جگہ پہ جا کے وہ اپنا دروازہ کھٹکائیں اور اپنا مقدمہ پیش کریں؟ ہے کوئی سننے والا؟ ہے کوئی پاکستان میں اس قسم کا جج جس کی کریڈیبلٹی ہو کہ وہ مقدمہ ان کا میرٹ پر سن سکے گا؟ امین الدین سنے گا، یا افریدی سنے گا، سرفراز ڈوگر سنے گا، کس سے سنائیں گے؟ عالیہ نیلم سنے گی یہ، یا جسٹس روزی خان سنے گا؟ کوئی اعتماد کرتا ہے؟ مائک لیں نا ذرا، کسی بار میں چلے جائیں اور کہیں یہ انڈیپینڈنٹ ججز ہیں؟ ایبسولوٹلی ناٹ۔ تو پھر کون پرورش پا رہا ہے حالات کی خرابی کی؟ انہوں نے پانا ہے۔ یہ آپ لوگوں کی پالیسیوں کا تسلسل ہے جو حالات کو بدتر بنا رہے ہیں۔ آج دنیا پر میں جو لاشیں اٹھی ہیں، مائیں تو آپ کو کچھ نہیں کہتی، مائیں تو آج پھر بھی پھول ریخ کے راستے میں کھڑی تھی کہ بچے قربان، اللہ کا مال تھا، لیکن جب لاشیں اٹھتی ہیں تو سوال تو اٹھتا ہے نا، تو بتائیے نا حضور، بتائیے پلیز، اب بھی پاکستان پہ رحم کیجیے۔ 1971 سے اتنا تو سیکھ لیجیے کہ انصاف کے بغیر معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ عقل مند ترین آدمی تھا مسلمانوں کا حضرت مولا علی، علم کا سمندر۔ اس نے کہا تھا ظلم کی حکومت چل سکتی ہے، نا انصافی کی نہیں۔ کیوں؟ نا انصافی جب ہوتی ہے تو اس کو ایک امید ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ انصاف ہوگا، قاضی انصاف کرے گا، لیکن یہاں پر تو قاضی بھی رل چکے ہیں۔ جس ملک کے قاضی انصاف دینا چھوڑ جائیں اور طاقتور کی گود میں بیٹھ جائیں، وہاں پر لاشیں تھمنے کا سلسلہ نہیں رکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ ہم پاکستان کے لیے آواز ضرور اٹھاتے رہیں گے، آگے آپ کی مرضی ہے۔ تھینک یو۔